वर्ल्ड वॉर वन। आप सोच रहे होंगे कैसे मुमकिन है एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी कहानी पूरी दुनिया की तारीख बदल दे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। कैसे मुमकिन है कि एक लम्हा लाखों इंसानों की किस्मत बदल दे। लेकिन यही हुआ और ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। ये बच्चा कोई बादशाह नहीं था, न आर्मी जनरल्स था, न किसी बड़े सियासी खानदान से था। एक आम सा बच्चा जिसके मन में अपने कौम के लिए दर्द था। इसका नाम था गवरीलो फ्रेंड्स, एक दुबला पतला सा नौजवान जिसे दुनिया नहीं जानती थी, मगर कुछ ही महीनों बाद दुनिया इसको याद करने वाली थी। ये कहानी सुनने में वेरी सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर दुनिया को बदल देने वाली आग छुपी हुई है और इसी आग ने वो जंग पैदा की जिसे आज हम पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानते हैं। Day for World War I. ये पहली जंग अजीम का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। पूरी दुनिया में इसी वक्त दो बड़े पावर्स उभर रही थी। एक तरफ जर्मनी था जो नए पावर्स बनकर सामने आ रहा था, दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जो पहले से बड़े पावर्स थे। यूरोप जिद्दी बच्चों का मैदान बन चुका था। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। हर मुल्क हथियार बना रहा था, हर मुल्क इलाका बढ़ना चाहता था, हर मुल्क चाहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा लगता था जैसा पूरा यूरोप एक बड़ा सा बारूद का ढेर बन चुका हो। बस कोई एक छोटी सी चिंगारी लगने की देर थी और वो चिंगारी वही बच्चा था, गवरीलो फ्रेंड्स। 1914 में 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का वली अहद फ्रेंड्स प्रेडेंट अपनी वाइफ के साथ बोस्निया के दौरे पर गया। बोस्निया इस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कब्जे में था, लेकिन इसके लोग चाहते थे कि उनका इलाका सर्बिया के साथ मिल जाए, क्योंकि वो एक ही नस्ल और एक जुबान रखते थे। गवरीलो फ्रेंड्स भी उन्हीं नौजवानों में से थे जो अपने लोगों को आजाद देखना चाहते थे। अब जरा सोचो, एक तरफ बड़ी सल्तनत का शहजादा, ताकत, फौज, रुतबा, सब कुछ, और दूसरी तरफ एक गरीब सा लड़का जिसके पास सिर्फ एक पिस्तौल और एक ख्वाब था। जब फ्रेंड्स प्रेडेंट की गाड़ी एक मोड़ पर आहिस्ता हुई, गवरीलो आगे बढ़े, उसने ट्रिगर दबाया और गोली चल गई। ये गोली सिर्फ दो इंसानों को नहीं लगी, ये गोली पूरी दुनिया के सीने में लगी। हाउ? जैसा ही फ्रेंड्स प्रेडेंट की मौत की खबर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तक पहुंची, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने फौरन सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सर्बिया को सख्त अल्टीमेटम दिए, ये करो, वो करो, हमारे अफसरों को तफ्तीश करने दो। सर्बिया ने कुछ मान लिया, कुछ ना माने, और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर हमला किया, रशिया सर्बिया के साथ आ गया। जर्मनी पहले ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ खड़ा था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे के मुताबिक अगर किसी एक पर हमला होता तो दूसरा फौरन उसकी मदद करता, बिल्कुल इसी तरह जैसे हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने दिफाई ताउन का मुआहिदा किया है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। इस वादे की वजह से जब ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया के खिलाफ कदम उठाया तो जर्मनी इसके साथ खड़ा होना अपने लिए लाजिम समझता था। वो भी मैदान में कूद पड़ा। फ्रांस रशिया के साथ था, वो भी तैयार हो गया। जर्मनी ने फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम में कदम रखा, और जैसे ही बेल्जियम मुतासिर हुआ, यहां से ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। यूं देखते ही देखते यूरोप आग में जलने लगा। इसी वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड हो गई थी, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बल्गारिया। ये ममालिक एक दूसरे के दिफा के लिए मजबूत इत्तेहादी बन गए थे।
دوسری طرف تھے الائڈ پاور، جن میں برٹن، فرانس، رشیا، اٹلی اور بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹ شامل ہوئے۔ یہ ممالک اپنے آپ کو یورپ کے توازن کا محافظ سمجھتے تھے، اور جب ایک ملک جنگ میں شامل ہوا تو باقی بھی اپنے اتحاد کے تحت میدان میں آ گئے۔ یہ وار عام وارز کی طرح نہیں تھی، فوجی ٹرینس میں بیٹھ کر لڑتے، کیچڑ میں ڈوبتے رہتے، ہر وقت گولے پڑتے، دھماکے ہوتے اور لوگ چیختے، کبھی کبھی زہریلے گیس آتی تو کبھی کبھی ٹینک اور کبھی کبھی ہوائی جہاز آسمان سے گرتے۔ لاکھوں فوجی کئی مہینوں تک ایسا ہی ایک ہی جگہ میں پھنستے رہتے۔ چھوٹے بچے اپنے باپ کے خط پڑھ کر روتے، مائیں دل دھڑک کر دعائیں مانگتی، لیکن بہت سے بیٹے کبھی واپس نہ آتے۔ یہ جنگ صرف پاورز کی نہیں تھی، ہمت اور صبر کی بھی تھی، اور ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان کھیل رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آٹومن ایمپائر، جو کبھی دنیا کی بڑی اسلامی سلطنت تھی، اندر سے کمزور تھی، پیسہ کم، فوج پرانی، ہتھیار پرانے اور لوگ ناراض تھے۔ سلطنت کے کئی علاقے الگ ہونا چاہتے تھے۔ جرمنی پچھلے سالوں سے ان کی فوج کا مدد کرتا رہتا، اس لیے دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو گیا۔ جرمنی نے سوچا، اگر آٹومن ایمپائر ہمارے ساتھ ہو گیا تو مشرق میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور برٹن کو مشکل پیش آئیں گے۔ لہٰذا جرمنی نے آٹومن ایمپائر سے خفیہ معاہدے کیے۔ آٹومن کے رہنما جیسے انوار پاشا سوچتے تھے، اگر ہم جرمن کے ساتھ مل جائے تو دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے اور کھوئی ہوئی زمین واپس لے سکیں گے۔ اگر ہم اس وار میں نہ گئے تو شاید سلطنت اور بھی کمزور ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا نہیں کہ جنگ کتنی بڑی ہے، ان کے پاس وسائل کتنے ہی کم ہے اور اندر سے مسائل پہلے سے بھری پڑی ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ ہوا، انہوں نے جرمنی کے ساتھ دیا، جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ میں قدم رکھ دیا۔ اسی وار میں قدم رکھنے کے بعد برٹن نے آٹومن ایمپائر پر حملہ کرنا شروع کیا، خاص طور پر میڈل ایسٹ میں عرب علاقوں میں بغاوتیں پھوٹی۔ The time has come. Rise up, brothers. We will not be silenced. آٹومن کے پاس نہ خوراک رہی، نہ پیسہ، نہ مدد۔ جرمنی خود بھی مشکل میں تھا اور زیادہ مدد نہ دے سکا۔ آٹومن نے کئی محاذ کھول دیے، عراق، فلسطین، گلی پولی، قفقاز، یہ سب ان کی طاقت سے زیادہ تھے۔ آٹومن ایمپائر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ آخر کار یہ عظیم اسلامی سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آٹومن ایمپائر نقشے سے مٹ گیا تھا اور اس کے علاقے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ لیکن جب ترکی مکمل طور پر ختم ہونے والا تھا، تب ایک نوجوان رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا۔ اس نے اپنے حکمت، ہمت اور قیادت سے سلطنت کے کچھ حصے بچائے اور نئی ترکی کی بنیاد رکھی۔ آخر کار معاہدہ لوزان ہوا، جس نے نئی ترکی کی سرحدیں اور آزادی کو تسلیم کیا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑی سچائی ہے۔ آٹومن ایمپائر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ ایسے وار میں کود گیا، ایسے جنگ میں کود گیا جو اس کی نہیں تھی۔ اگر وہ غیر جانبدار رہتا تو شاید بچ جاتا، مگر اس غلط فیصلے کی قیمت بہت مہنگا پڑی، اور صرف مصطفیٰ کمال کی قیادت نے ترکی کو دوبارہ زندہ کیا۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسی وار میں برصغیر یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا کوئی کردار تھا؟ براہ راست کردار تو نہیں تھا۔ تب برصغیر برٹن کے قبضے میں تھا، اس لیے آزاد فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔ فوجی کردار، ہاں، جب برٹن نے جنگی لڑی تو اس نے اپنی کالونیوں سے فوجی بلائے۔ برصغیر کے لاکھوں مسلمان، سکھ، ہندو فوجی اس جنگ میں برٹن کے حکم پر شریک ہوئے۔ بہت سے لوگ فرانس، بیلجیم، مشرقی وسطی کے محاذوں پر مرے۔ 1918 میں جنگ ختم ہوئی، جرمنی ہار گیا، آسٹرو ہنگیرین ایمپائر ٹوٹ گیا اور آٹومن ایمپائر نقشے سے مٹ گیا۔ دنیا ایک نئی شکل میں سامنے آئی، لیکن قیمت بہت بڑی تھی۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لاکھوں خاندان برباد ہو گئے، دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور یہ سب ایک چھوٹے نوجوان گاوریلو فرینز کی ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی فیصلے سے شروع ہوا۔ لیکن یہاں ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے، جرمنی ہار گیا تو آج بھی وہ نقشے پر کیوں ہے؟
اور آٹومن یا آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کیوں ختم ہو گئی؟ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور آٹومن ایمپائر جنگ سے پہلے بہت بڑی ایمپائرز تھی۔ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، آٹومن ایمپائر بھی، لیکن یہی غرور اور اندرونی کمزوری ان کی تباہی کا سبب بنی۔ ان کے پاس وسائل کم تھے، فوجی پرانے اور لوگ ناراض تھے، اس لیے جب جنگ شروع ہوئی تو یہ ایمپائرز ٹوٹ پھوٹ اور بغاوتوں کے نتیجے میں دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ جرمنی کے پاس اس کے برعکس کچھ طاقتیں تھی، فوجن نسبتاً منظم تھی، اقتصادی نظام بہتر تھا، اور سب سے اہم، جرمنی نے ہار تسلیم کی اور معافی مانگی۔ انہوں نے ٹرپ آف ورسائی کے معاہدے کو مانا، سخت شرائط کے باوجود امن کی طرف قدم بڑھایا۔ اس وجہ سے جرمنی باقی رہا اور آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ یہ جنگ ہمیں ایک سبق ضرور سکھاتی ہے، تھوڑا سا غرور، تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا انتقام اور ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ انسانیت کی اصل طاقت جنگ میں نہیں بلکہ امن میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ Subscribe to Shahab Global Research for amazing research videos.